دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نیاب عمل ہے کہ اگر آج ماہ شعبان کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پاک سے آج کچھ بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا مبارک اور بابرکت نام ہے۔ یہ نام ہے یا ربنا اور یا سلاموں کا۔ یہ رب کو پکارنے کا بہت ہی زیادہ محبت بھرا انداز ہے، اور یا سلاموں کے معنی ہیں یہ سلامتی بھیجنے والے۔ اگر ان دونوں ناموں کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں آج کی یہ تسبیح دنیا کی سب سے خاص اور تیز ترین تسبیح ہے۔ اللہ والوں یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، کیونکہ یہ جو دن آ رہا ہے ماہ شعبان کے آخری ہفتے کا، اللہ والوں یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ دولت سے بھرا ہفتہ ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف آخری ہفتہ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی نہیں لوٹے گی۔ جو مانگو گے ملے گا، جو کہو گے پورا ہوگا، اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ شعبان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ 24 دن گزر چکے ہیں اور آج 25 تاریخ آ گئی ہے۔ اللہ والوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ نبی پاک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے جو کہ بڑی تیزی سے گزر گیا، لیکن ہم لوگ اپنی وہی دنیا داری میں، ہم لوگ وہی دنیا کی غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، خدا کی قسم کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لیکن آج جو عمل میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے، وہ دنیا کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اتنا نایاب عمل ہے کہ اگر آج آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 25 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اگر آج یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر آپ کے بگڑے ہوئے نصیب سنور جائیں گے، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جائے گی، زندگی کے اندھیرے روشنی سے بھر جائیں گے، اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا، اور اسے ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق اترے، دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، اور آج چند لمحے اللہ کی حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بھی بن سکتا ہے۔ میں اگر یقین کریں میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ آخری ہفتے کا دن مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، خدا را اس دن کو ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ دن اگر ضائع ہو گیا پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کا دن آ جائے تو اس دن کو غنیمت جانیں، کیونکہ جو لوگ آج کے دن کو چند منٹ اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں وہ پورے سال اس کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور جو آج غفلت کر جاتا ہے وہ پھر مدتوں حسرت ہی کرتے رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ بہت ہی مقدس کلمات ہیں، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا۔
لیکن بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی ترتیب تھوڑی الگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ شعبان کی 25 تاریخ کا وظیفہ ہے، یہ آخری ہفتے کا عمل ہے، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہیں آپ نے پہلے بھی کئی بار پڑھے ہوں گے، لیکن ترتیب تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، چند لمحے چند منٹ نکال کر اس عمل کو پڑھ لو، پورے سال کی یقین کرو کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ والوں، اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن ایک بار سمجھ لیں کہ آپ اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، دفتر دکان میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو فائدے کچھ الگ ہوں گے، لیکن ایک گلاس پانی اور کچھ جو ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ رقم 10-20 روپے ضرور رکھ لیجئے گا، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی غلطیوں کو معاف فرما کے اس وظیفے کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آپ کے لیے رحمت والے معاملات فرما دے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں،
یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والو اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کر لینی ہے۔ اللہ والوں، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اور آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں۔ چند غلطیوں کی وجہ سے یہ پورے سال کی جو آپ لوگوں کی محنت ہے نا، اس وجہ سے اللہ والوں یہ جو عمل آپ لوگ کریں گے یہ پورے سال کی کامیابیوں کا سبب بن جائے گا۔ ایک گلاس پانی ضرور لینا ہے، اور ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں، یا پھر کچھ رقم لے لیں، 10-20 روپے 100 روپے صدقے کے لیے، تاکہ غریبوں کو دے دیں تو اللہ رب العالمین صدقے سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو اللہ والوں یہ ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہے اور یہ آخری ہفتہ ہے، مبارک ہفتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہفتے کا دن شعبان کے اس مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، یعنی پورا 1 سال بعد ہی ہفتے کا دن آئے گا شعبان کے مہینے میں۔ جب شعبان کا مہینہ اگلا آئے گا تب تک کے لیے اللہ والوں آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، اگر آج کے اس وظیفے کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو۔ لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔
अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके
اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل آپ کا ہو گیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لیکن پہلے پانی کے گلاس پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں۔ اس پینے سے کیا ہوگا اللہ والوں، اس کی جو برکتیں ہیں وظیفے کی وہ اس پانی میں گئی۔ پانی آپ نے پیا تو آپ کے جسم میں جتنی بیماری ہے، جتنی جادوگری کے معاملات ہیں، نظر بد ہے، اللہ والوں سب ختم ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے صفات ناموں میں بہت طاقت ہے، قرآن میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ جب اس عمل کو آپ لوگ کریں گے، دیکھیں بہت سے لوگ یہ بات بھی کہیں گے کہ ہم لوگ کوئی بیمار تھوڑی ہیں۔ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کیا چیز پل رہی ہے، کون سے جراثیم ہیں، ورنہ دیکھیں کتنا زیادہ کینسرز ہو رہے ہیں، لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے، نہیں پتہ ہوتا یار۔ تو اللہ والوں، اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پانی کا گلاس ضرور رکھیں، اس پہ دم کر کے آپ لوگ اس پانی کو لازمی پئیں۔ یہ ماہ شعبان کی 25 تاریخ اللہ والوں سال میں ایک بار آئے گی، یہ آخری ہفتہ ایک بار آئے گا، تو خدا رہے اس عمل کو لازمی پڑھ لیں، لازمی کر لیں۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ والوں، ادب کا خیال رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعا مانگ لی آپ نے، وہ رٹی رٹائی جو آپ کے منہ میں آیا، جو امام صاحب پڑھتے ہیں، دیکھیں ان کو معنی پتہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ لوگ اس زبان میں رب سے بات کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی اپنی زبان ہے۔ رب ہر زبان کو سمجھ لیتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، تو اللہ والوں اس چیز کی فکر نہ کریں۔ اب اللہ والوں انشاءاللہ عمل اللہ پاک ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ اللہ پاک وہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں سے سجا دے، آمین ثم آمین۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔